اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ آئیے 4 مصروں کے ساتھ میں جناب منور صاحب کو آواز دلوں گا، میری آواز بھی گرفتہ ہو رہی ہے، اور ویسے واقعی اب ہمارے پاس 5 ایسے معتبر شعراء ہیں کہ آپ کو جی بھر کے ان کو سننا ہے۔ میں جناب منور صاحب خود ہی تشریف لا چکے ہیں، میں 4 مصروں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جناب یوشا فیضی صاحب، فیض صاحب کے بیٹے، آپ کے علاقے کے شاعر، بنگلور کی سرزمین میں رہے، میں ان کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ موت تو سب کے سامنے ہے مگر، موت تو سب کے سامنے ہے مگر موت کا سامنا کرے کوئی، موت تو سب کے سامنے ہے مگر موت کا سامنا کرے کوئی، ایک ہنسی تھی جو لے گئے اصغر عمر بھر اب ہنسا کرے کوئی، ایک ہنسی تھی جو لے گئے اصغر عمر بھر اب ہنسا کرے کوئی۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب منور جلال پوری صاحب سے وہ تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں۔ آپ تمام حضرات کے شیخ علی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شمیع الحسن صاحب کے ساتھ صدر محفل سے میں ایک مرتبہ سے اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات۔ دیکھیں، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے، سماعت کریں۔ میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، میرے سینے میں جو حیدر کی، میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے۔ جو لوگ ادھر ہیں ذرا سامنے آ جائیں، چونکہ بس 2 ہی 3 لوگ بچے ہوئے ہیں، آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے۔ اتنی محبت سے کوئی بلائے گا نہیں، اور کوئی نہیں بلائے گا، آ جائیے، دیکھیے اتنی محبت سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے۔ یہ بھی ایثار ہے احسانی زہرا تیرا، آج ہر ملک میں سرور کی عذاب سرور کی عذاب کی ہے۔ آپ کچھ ویڈیو تحت والے کی بھی لے سکتے ہیں، بیٹری بچا کے رکھیے، ابھی تحت کے 1 2 شاعر ہیں، سماعت کریں۔ میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، اب شعر نظر کرتا ہوں، سماعت کریں حضرت مختار کی بارگاہ میں۔ ایک
ایک مختار نے لاکھوں کو تہے تیغ کیا، ایک مختار نے لاکھوں کو تہے تیغ کیا، ابھی عباس کے حصے کی بغاوت نکل گیا نیچے سے۔ محفل کے دوران لفافہ اسے نہیں دیا جاتا، ایک سلوار پڑی بلند آواز کے ساتھ سماعت کریں حضرت، یہ نظر مولا کائنات ہے، آپ سماعت کریں۔ میرے سینے میں جو حیدر کی بلابا کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے۔ حالانکہ مصرے کی تزمین کے لیے ہمارے نایاب بھائی اور مولانا حسن میر پوری صاحب مشہور ہیں، میں ان کی دعائیں چاہتے ہوئے مصرے کی تزمین کرتا ہوں۔ سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے، ساری دنیا سے یہی کہے تاغے کعبے کا ساری دنیا سے یہی کہے تاغے کعبے کا غلام، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا ساری دنیا سے یہی کہے تاغے کعبے کا غلام، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے۔ اور یہ آخری شعر سماعت کریں، پورے مجمع کی توجہ، خود آپ اپنی منزلت کو پہچانیے۔ میں صدر محفل سے لے کے آخری مجمع تک کی دعائیں چاہتا ہوں، چونکہ سبھی دعائیں زہرا ہیں، اس میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، شہزادی نے سب کا برابر کا مرتبہ دیا۔ سماعت کریں۔ سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے، جس طرف دیکھو جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے گئے، اس سے ظاہر ہے کہ زہرا کی دعا نعرہ لگاتے رہیے۔ ہاں جس طرف
حضرات حضرات یہ وہ کلام تھا جسے لکھنؤ کے علاوہ نہ نقدو پور والوں نے سنا تھا، نہ میر پور والوں نے، نہ ہمارے سیکھ کے عرفان بھائی ان کے کسی نے نہیں. تو اب میں یہاں سے کچھ شعر اور پڑھتا ہوں جس میں تمامی حضرات کی شرکت ہو جائے، سماعت کریں. اور بھائی علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے. آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیے، اس لیے کہ مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور میں مومن ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے. علی کے فضائل چھپانا ہے مشکل، جو دیوار چپ ہو تو در بولتا ہے، جو دیوار نعرہ لگاتے رہیے. علی کے فضائل چھپانا ہے مشکل، جو دیوار چپ ہو تو در بولتا ہے، جو دیوار چپ ہو تو در بولتا ہے. عرفان بھائی شعر نظر کرتا ہوں، سماعت کریں. یہ اعجاز پیمبر کے ورنہ کہیں نو کے نیزہ پہ سر بولتا ہے، کہیں نو کے نیزہ. علی شہنشاہ، شہنشاہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. چلیے آپ بولیے حیدری. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرہ حیدری. علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے. علی کے فضائل چھپانا ہے مشکل، جو دیوار چپ ہو تو در بولتا ہے. اور بھائی جس کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا تھا، آپ کا حکم تھا، اس لیے میں یہ کلام کا انتخاب کیا، ورنہ میرے پاس نئے کلام بہت سارے ہیں اور مجمع سن بھی رہا ہے، اس لیے مجھے پڑھنے میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن مصرع سنیے. ادھر تیر جوڑے ہے ظالم کماں میں، ادھر بے زبان بے خطر بولتا ہے، ادھر بے زبان بے خطر بولتا ہے. فقط مسکرانے سے برپا ہے محشر، یہ بچہ بہت مختصر
बार बोलता ये बच्चा। लगाते रहिए। तबस्सुम की असगर जो लगा देगा। अब आप सुनिए पूरी तवज्जो। अभी नारा लगाया तो मुझे याद आ गया। एक ज़र्ब तबस्सुम की असगर जो लगा देगा, एक ज़र्ब तबस्सुम की असगर जो लगा देगा, 2 लाख के लश्कर को मिट्टी में मिला देगा। एक ज़र्ब तबस्सुम की असगर जो लगा देगा, 2 लाख के लश्कर को मिट्टी में मिला देगा। कल मुबारकपुर में महफिल थी, आज नगदोपुर में महफिल है। आने वाली 4 अक्टूबर को रामनगर बनारस में महफिल है। नायाब भाई जाएंगे और मैं भी रहूँगा इनके साथ। अब वो हकीर वकीर वाला ज़माना गया, हकीर भी नहीं, मैं भी रहूँगा और नायाब भाई भी। अब शेर सुनिए, बतौर खास। जाओ किसी महफिल में और जिक्र अली छेड़ो, जाओ किसी महफिल में और जिक्र अली छेड़ो, चेहरा 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 हर एक इंसान का नस्लों का पता देगा। जाओ किसी महफिल में और जिक्र अली छेड़ो, जाओ किसी महफिल में और जिक्र अली छेड़ो, चेहरा हर एक इंसान का नस्लों का पता देगा। अब ये तारीखी शेर जो सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में है। डॉक्टर साहब ये शेर मैं पेश करता हूँ। बैठा है गनी बनकर वो कौन जरा देखो, जो खुद ही भिखारी गए इस्लाम को क्या देगा। हर एक इंसान का नस्लों का पता देगा। अब्बास की ताकत
نیزہ کو دیوار بنا دے گا، جو ایک خط نیزہ کو دیوار بنا دے گا۔ کسی کو اگر ذلیل کہنا ہے کہ یہ فلاں آدمی میری نگاہوں سے گر گیا، اطہر بھائی، خاور بھائی، ڈاکٹر صاحب، کسی کو اگر کہنا ہے کہ وہ ذلیل ہے تو نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ شوکت نے ایک شعر کہا تھا، ہمارے بڑے بھائی مولانا شوکت نے ایک شعر کہا تھا، جو شے نظر سے گر گئی وہ ہو گئی حقیر، آنسو گرا تو قیمت فردوس بن گیا، آنسو گرا تو قیمت فردوس بن گیا۔ وہ شخص قیامت تک اب اٹھ نہیں پائے گا، وہ شخص قیامت تک اب اٹھ نہیں پائے گا، عباس جسے اپنی نظروں سے گرا دے گا، جسے اپنی مل کے، یا سب لوگ مل کے نعرہ لگائیں۔ نسلوں کا پتا دے گا۔ ہمارے فہمی بھائی نے کل مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ نقد و پور میں شاعری سنتے ہیں، آپ نے یہی کہا تھا نا، اب میں مصرع اولیٰ پڑھتا ہوں اور پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سنیے۔ آزادی حر بولی، آزادی حر بولی، اکبر کی اذان سن کر یہ لہجہ اکبر ہے، کتنوں کو جگا دے گا، اکبر ہے، کتنوں کو جگا دے گا، یہ لہجہ اکبر ہے۔ اکبر کی اذان سن کر یہ لہجہ اکبر ہے، کتنوں کو جگا دے گا، یہ لہجہ اکبر ہے، کتنوں کو جگا دے گا، پابند نہ کر پائے گی بیڑیاں عابد کو، زنجیر پہن کر بھی دربار ہلا دے گا، پہن کر بھی دربار ہلا دے گا، زنجیر پہن کر بھی دربار ہلا دے گا، زنجیر پہن کر بھی دربار گلا دے گا۔ آخری شعر حاصل کلام شعر پڑھتا ہوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور شورا کرام کی دعاؤں کے ساتھ نظر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ آخری شعر اور یہ حاصل کلام شعر ہے، آپ کے دلوں تک پہنچے۔ فہمی بھائی دیکھیے، اون بھائی، شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ مقتل میں اداسی گئے، ایک بار ذرا ہنس دے، مقتل میں اداسی گئے، ایک بار ذرا ہنس دے، تا حشر تجھے اصغر اسلام دعا دے گا، تا حشر تجھے اصغر اسلام دعا دے گا۔ اچھا ہوا آپ نے پیچھے سے دامن پکڑا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ میں ایک مطلب آپ وہی انہوں نے حکم دیا، میں بچپن سے ایک نظم پڑھتے آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب،
وہ پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ کراچی والا ماحول تو نہیں ہے لیکن ماحول بن سکتا ہے، میں پڑھتا ہوں، سمجھ کر. علی داماد رسول اللہ اللہ، علی داماد رسول اللہ اللہ، اللہ 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 اللہ، علی شوہر بطول، علی داماد رسول. نایاب بھائی اکیلے کافی ہیں آپ پر، وہ اکیلے کہہ رہے ہیں، آپ مل کے نہیں کہہ رہے ہیں. وہ فرادہ نماز پڑھ لیں، آپ باجماعت بھی نہیں پڑھنا چاہتے. علی داماد رسول اللہ اللہ، علی شوہر بطول. خم کے میدان میں احمد کا سب نے یہ اعلان سنا، خم کے میدان میں احمد کا سب نے یہ اعلان سنا. میں ہوں جس کا مولا، اس کے علی بھی ہے مولا. میں ہوں جس کا مولا، اس کے علی بھی ہے مولا. جب حج کا مہینہ آئے، تاریخ یاد دلائے اور جائے مسلمان بھول. علی شوہر بطول اللہ اللہ، علی داماد رسول اللہ اللہ، علی شوہر بطول اللہ اللہ، اللہ اللہ، علی داماد رسول اللہ اللہ. آپ متوجہ ہو جائیں تو میں دوسرا بند پڑھوں حضرت ابو طالب کے لیے. استاد حسن مہدی میر پوری کی دعاؤں کے ساتھ نظر کرتا ہوں، سماعت کریں. کفر کا فتویٰ دینے والے، سوچ ابو طالب کے لیے. کفر کا فتویٰ دینے والے، سوچ ابو طالب کے لیے. کفر کا فتویٰ دینے والے، سوچ ابو طالب کے لیے. تیرے پیغمبر نے کیوں اپنا عقد پڑھایا کافر سے؟ تیرے پیغمبر نے کیوں اپنا عقد پڑھایا کافر سے؟ ایمان ابو طالب پر ہے مورے عقد پیغمبر، تیرا فتویٰ ہے مجہول. علی داماد رسول، علی شوہر بطول اللہ اللہ. اور اس قافیے پہ میں جتنے بھی دیہات کے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ان کی توجہ چاہوں گا. سماعت کریں چونکہ قافیہ ہی ایسا ہے. شاہ مردان، شاہ مردان، شیر یزداں، پایا لقب یہ حیدر نے. شاہ مردان، شیر یزداں، پایا لقب یہ حیدر نے. آ کے مقابل منہ کی کھائی، جنگ میں مرحب انتر نے.
جب تیغ علی لہرائی تو ایسی قیامت آئی سب نے لے لی منہ میں دھول علی شوہر بطول علی داماد رسول منزل حیدر کوئی بشر بھی سمجھا ہے نہ سمجھے گا منزل حیدر کوئی بشر بھی چاہے کتنا ہی وہ پڑھ لکھ لے منزل حیدر کوئی بشر بھی سمجھا ہے نہ سمجھے گا حق کے مقابل کفر کبھی بھی ٹھہرا ہے نہ ٹھہرے گا حق کے مقابل کفر کبھی بھی ٹھہرا ہے نہ ٹھہرے گا یہ دونوں جہاں میں گل ہے بس مولا اصلی گل ہے باقی سب ہے نقلی پھول